السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سجائے بیٹھے ہیں غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ سجائے بیٹھے ہیں غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ یزید تخت پر بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ بتاؤ ذکر شہیدوں کا روکنے والوں، بتاؤ ذکر شہیدوں کا روکنے والوں، وہ کیا کریں گے جسے یاد آ رہے ہیں حسین، وہ کیا کریں گے جسے یاد آ رہے ہیں حسین۔ امام عشق و محبت، کنز الکرامت، ماہی بدت، حامی سنت، مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمتوں و رضوان، عشق و مستی میں جھوم کر ارشاد فرماتے ہیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیہ، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ پا رہائے صحف گن چہائے قدس، اہل بہت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارئے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارئے مصطفیٰ، حجلئے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، ہماری خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا کی بابرکت نورانی و عرفانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری 6 روزہ
محفل کا آج چوتھا دن ہے اور عنوان کے مطابق اللہ کی توفیق سے آج ہم کل کی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر شہر مدینہ سے کربلا تک کا سفر وہ بھی ہم سماعت کریں گے۔ اس باوقار منبر رسول پر استاذ الحفاظ استاذ گرامی وقار حضرت حافظ و قاری شبیر احمد نوری صاحب قبلہ امام اولیاء مسجد مسلم قبرستان تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے ناظم جلسہ پیکر اخلاص و محبت حضرت حافظ و قاری شمیم اختر صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جناب حافظ شاہی صاحب، جناب مولانا شاہجہاں صاحب قبلہ اور بلبل باغ مدینہ جناب سلیم رضا نوری صاحب، یہ تمام ہمارے احباب اور ہمارے کرم فرما اس باوقار منبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت ان کے وجود مبارک کو سلامت رکھے اور جو بھی آیت کریمہ تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور ہم تمام لوگوں کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے عظمت خلفائے راشدین کو سماعت کیا کہ جو نبی کے چار یار ہیں ان کی کیا شان ہے اور ان کے کیا مقامات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ۔ جب بھی اللہ تعالی بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، قرآن عظیم کا مزاج ہے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے خطاب نہیں فرماتا، ڈائریکٹ خاص طور سے ایمان والوں سے، کیونکہ بیچ میں ایک وسیلہ ہے اور وہ وسیلہ ہے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بندوں کی یہ شان نہیں یا بندوں میں اتنی طاقت اور استطاعت نہیں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن عظیم میں ایمان والوں کو مخاطب کیا یا اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہا تو اکثر مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا وسیلہ اختیار فرمایا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ وسیلہ ہے اللہ کی جانب ہم تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام سے پہلے فرمایا کہ محبوب آپ فرماؤ، قل پہلے آپ فرماؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کو مخاطب کرنا یہ بڑی اس میں راز کی بات ہے، اس میں بڑی چاشنی بڑی لذت ہے۔ اور علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ قل کہہ کر اپنی بات بھی تیرے لب سے ہے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی تیرے لب سے ہے سنی، اللہ کو اس قدر ہے تیری گفتگو پسند۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پہلے مخاطب فرمایا کہ محبوب آپ فرماؤ کہ میں نے تمہارے درمیان جو خدمت دین کی ہے، جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، جو تم تک میں نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پیغام کو تم تک عام کیا ہے، تو میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا کہ تم مجھے مزدوری دو یا تم مجھے اس کا کوئی صلہ دو، اور تم مجھے دے بھی کیا سکتے ہو اور میں لے بھی کیا سکتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں سے لینے نہیں آئے ہیں بلکہ بندوں کو دینے آئے ہیں، بندوں سے مانگنے نہیں آئے ہیں بلکہ بندوں کو عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر کوئی اگر دینا چاہے بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے کیا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جہاں کاسۂ گدائی لے کر کھڑے ہو، جہاں پر جناب یوسف علیہ السلام کا حسن سوالی بن کر کھڑا ہو، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی خلعت سوالی بن کر کھڑی ہو، جہاں اسماعیل علیہ السلام کی
جو ہے جانثاری جو ہے سوالی بن کر کھڑی ہو، اس نبی کو کوئی کیا دے سکتا ہے؟ اور عالم یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنایا ہے تو نبی کے صدقے میں بنایا ہے، اللہ نے کائنات سجائی ہے تو نبی کے صدقے میں بنائی ہے۔ تو جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں عرش بنا، جن کے صدقے میں لوح و قلم بنا، جن کے صدقے میں میزان بنا، حتیٰ کہ جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، صحابیوں کو صحابیت ملی، اور جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اپنا رب ہونا ہم بندوں پر ظاہر فرمایا، اس نبی کو کون کیا دے سکتا ہے؟ حضور تاج الشریعہ عشق و مستی میں جھوم کر فرماتے ہیں کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ اور میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ استاذ زمن فرماتے ہیں کہ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ تو نبی کو کون کیا دے سکتا ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں بنائی، اور کس طریقے سے بنائی، جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، لوگ میری معرفت حاصل کرے، لوگ میری بارگاہ میں سجدہ کرے، لوگ مجھے اپنا رب اور اپنا خدا مانے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت الخلق ونور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، لوگ میری معرفت حاصل کرے، تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کو بنایا، اور اس نور کا نام میں نے نور مصطفیٰ رکھا، تاکہ وہ نور لوگوں کے پاس میری پہچان کرائے، وہ نور میری وحدانیت کی دلیل بن کر زمین پر تشریف لائے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور پھر کئی سال تک 9 لاکھ سال تک وہ نور عرش کے جلووں میں گم رہا، اللہ کے دیدار میں گم رہا، اور پھر اللہ رب العزت نے 9 لاکھ سال کے بعد اپنے حبیب مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر اپنی شان کے مطابق ایک توجہ ڈالی، اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو رحمت بھری نظر سے دیکھا۔ تو جب اللہ نے توجہ کی اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کے نور پر، تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ علامہ معین الدین کاشفی اس حدیث کو معارج النبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ نور مصطفیٰ علیہ السلام کو پسینہ آیا، اور جب نور مصطفیٰ علیہ السلام کو پسینہ آیا تو اس پسینے سے اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے میزان کو پیدا فرمایا۔ کس چیز سے؟ اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کے پسینے سے۔ اب ذرا عرش کی وسعت کا اندازہ لگائیں آپ کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے، اور عرش کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ عالم امر ہے، اور عرش اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پر 7 زمین اور 7 آسمان کو رکھ دیا جائے، پوری کائنات کو سمیٹ کر اگر عرش پر رکھ دیا جائے تو وہ ایک انگوٹھی کی طرح معلوم ہو۔ عرش اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے عرش کہ ہم اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو عرش کی شان کیا ہے؟ عرش کا مقام کیا ہے؟ وہ عرش جس پر اللہ رب العزت نے اپنی کرسی سجائی ہے، اور اس کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے، اور وہ کرسی کہ جس کرسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا ہے، اور آیت الکرسی وہ کہ اگر کوئی صبح کو پڑھ لے تو شام تک فرشتے اس کی حفاظت کرے، اگر کوئی رات میں پڑھ لے صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرے، اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو خلوص سے پڑھ لے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہ روکے۔ وہ آیت الکرسی کا مقام ہے۔ تو آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے اپنی کرسی کا ذکر فرمایا، اور وہ کرسی کہاں ہے؟ عرش معلی
اللہ پر. اور عرش کتنا بڑا ابھی آپ نے سنا, تو ذرا غور کرے, نہ عرش کی مثال ہے, نہ لوح و قلم کی مثال ہے, نہ میزان کی مثال ہے, نہ کرسی کی مثال ہے, کسی بھی شے کی مثال نہیں ہے. اور یہ بے مثال چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے نور کے پسینے سے بنائی, تو یہ اتنی بے مثال ہو گئی. اور آئیے اہل بیت نبوت کی بارگاہ میں جب اہل بیت نبوت کو بنانے کی باری آئی, تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اہل بیت کو نبی کے نور کے پسینے سے نہیں بنایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اہل بیت کو اپنے نبی کے نور سے بنایا, اپنے نبی کے نور سے بنایا. تو ذرا غور کرے, جب عرش کی بے مثالی کا یہ عالم, جب عرش کی عظمت کا یہ عالم, جب عرش کے وسیع ہونے کا یہ عالم کہ عرش کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی, تو جب عرش کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی, تو علی اور فاطمہ, حسن و حسین کی مثال دنیا کہاں سے پیش کرتی ہے سکتی ہے, جو کہ نبی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. میرے امام اسی لیے فرماتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ شان اہل بیت کی ہے. اب آئیے اللہ رب العزت کے صدقے میں, اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی علیہ السلام, آپ اپنے ماننے والوں سے فرما دے کہ اگر خدمت دین پر تم مجھے کوئی اجرت دینا چاہتے ہو, کوئی صلہ دینا چاہتے ہو, تو میں تم سے مال و متاع نہیں مانگتا, میں تم سے مال و دولت نہیں مانگتا, میں تم سے دنیاوی جاہ و حشمت نہیں مانگتا, بلکہ اگر تم مجھے خدمت دین کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو تو بس اتنا کرو کہ میری آل سے, میرے اہل بیت سے محبت کرو, میرے اہل بیت سے محبت کرو, تو یہ ہوگا کہ تمہیں خدمت دین کا صلہ دینے کا شرف حاصل ہوگا. اب اہل بیت سے اللہ رب العزت نے مودت کرنے کا حکم فرمایا. مودت ایک ہوتی ہے محبت, محبت سے سب سے اعلیٰ درجہ ہے مودت کا. محبت اسے کہتے ہیں کہ انسان کو دوستوں سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ دوستوں کے بغیر رہ سکتا ہے. انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی اولاد کے بغیر رہ سکتا ہے. انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی والدین کے بغیر رہ سکتا ہے. لیکن انسان کو جس سے مودت ہو وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. مودت کا ایک معنی ہوتا ہے ضرورت, کہ مطلب انسان کو سانس کی ضرورت ہے تو سانس سے انسان کو مودت ہے, اور جس سے مودت ہوتی ہے انسان ان کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو انسان کو سانس سے مودت ہے. جو سانس جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا, اس انسان کو سانس سے مودت ہے. اب ذرا غور کرے, ایک مچھلی ہے, مچھلی کو پانی سے مودت ہے, اس لیے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. آپ مچھلی کو پانی سے نکال کر مخمل کی چادر پر رکھ دیں پھر بھی وہ تڑپیں گی. آپ مچھلی کو پانی سے نکال کر کسی عالم دین کی گود میں یا کسی بزرگ کی گود میں رکھ دے پھر بھی وہ تڑپے گی, اس لیے کہ مچھلی کو قرار کہاں پر ملے گا؟ مچھلی کو قرار ملے گا پانی کے اندر, اس لیے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے اور مچھلی پانی کی ایسی طلبگار ہے, مچھلی کو پانی سے ایسی طلب ہے. بات آگے بڑھاؤں, صوفیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی جب تک زندہ رہتی ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, وہ پانی کے بغیر اس کا وجود باقی نہیں رہ سکتا, وہ تڑپنے لگے گی. لیکن کوئی مچھلی کو لائے پھر اسے کاٹنے کے بعد اسے ہانڈی میں چڑھا دے, اسے پکا لے, اسے گلا دے اور پھر کوئی اسے دانتوں سے چبا کر کھا جائے, تو آپ غور کریں کہ کسی بھی ڈش کو کھانے کے بعد اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے. مطلب یہ ہے کہ مچھلی جب تک زندہ ہے, جب تک اسے پانی کی ضرورت ہے, وہ پانی کی طلبگار ہے. مچھلی مر گئی تب بھی وہ پانی مانگ رہی ہے, مچھلی مر گئی تب بھی اسے
اسے پانی کی ضرورت ہے، مچھلی کو چبا کر کھا لیا گیا تب بھی اسے پانی کی حاجت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کو بھی اہل بیت سے مودت ہے، یعنی مومن جب تک زندہ ہے اہل بیت کی اس سے ضرورت زندگی میں بھی ہے، اور مومن مر گیا تو مرنے کے بعد بھی اسے اہل بیت کی ضرورت ہے، اہل بیت کی اسے ضرورت پڑے گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ مومن زندہ ہے تو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور مومن اگر مر گیا مرنے کے بعد اسے اہل بیت کی ایسی ضرورت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تفسیر روح البیان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا تو ملک الموت اس کی روح بعد میں نکالیں گے، پہلے اسے جنت کی بشارت سنائے گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ملک الموت، اگر کوئی اہل بیت کی محبت میں مر گیا تو ملک الموت اس کی روح بڑی آسانی سے نکالتے ہیں، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا قبر میں دفن ہوتا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کو، اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد جب بروز قیامت حشر کا میدان قائم ہوگا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب لوگ حشر میں جمع ہوگے تو میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی، میری شفاعت سے بڑے بڑے گناہگار بخشے جائیں گے، لیکن وہی بخشا جائے گا جس کے دل میں میرے اہل بیت سے محبت ہوگی۔ اگر آپ پر موسم کا اثر نہ ہوا ہو تو آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، کیونکہ جب ہم اصلاحی بیان کریں تو بھلے ہی آپ خاموشی سے سنیں، لیکن جب ہم اپنے آقاؤں کا ذکر کریں تو یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ خاموش نہ رہے بلکہ اپنی محبتوں کا ثبوت دیں۔ اور کیسے ثبوت دیں؟ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کا صدقہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ہماری اولادیں بھی کھا رہی ہیں، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ زمین سے اناج اگاتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پھل فروٹ اور مختلف قسم کی غذائیں پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتیں اتارتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر اہل بیت کے محبت کا دعویٰ کرے اور ان سے حقیقی محبت کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیقہی شریف کی حدیث ہے کہ ہر عبادت کا صلہ جنت ہے۔ آپ نماز پڑھو جنت ملے گی، آپ روزہ رکھو جنت ملے گی، آپ حج کرو جنت ملے گی، لیکن جس نے اہل بیت سے محبت کی اور اہل بیت کی محبت میں مر گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اسے جنت بھی ملے گی اور جنت میں میں بھی ملوں گا۔ کل بروز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ محل میرے آقا فرماتے ہیں میرے محل کے سامنے ہوگا، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا محل میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محل کے بیچ میں ہوگا، یعنی وہ میرا پڑوسی بنے گا جو میرے حسین سے، میرے حسن سے محبت کرے گا۔ یہ اہل بیت سے محبت کا صلہ ہے۔ جب تک زندہ رہو زندگی میں بھی اہل بیت کی محبت کی ضرورت، مر جاؤ تو بروز قیامت بھی اہل بیت کی محبت کی ضرورت۔ پھر آئیے بات آگے بڑھاؤں، یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ یہ کہ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا، سب سے پہلے ہجرت کے 4تھے سال میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول کائنات علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے صحن میں تشریف فرما ہے۔ جبریل امین آئے، وہ جبریل امین جو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 بار آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں 1 مرتبہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 مرتبہ آئے، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 24 مرتبہ آئے۔ اور یہ ہمارے آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں جبریل امین 22,000 مرتبہ آئے۔ اور کیوں آئے؟
بار بار کیوں آئے؟ جبریل امین تو سدرہ پر رہتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں، جہاں پر عالم ختم ہوتا ہے وہاں رہتے ہیں، وہاں سے کیوں بار بار آئے؟ 22,000 مرتبہ کیوں آئے؟ تو استاذ زمن اس کا راز بتاتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ مطلب جبریل علیہ السلام کو بھی محبوب کی دید کی طلب ہے، جبریل علیہ السلام کو بھی چین نہیں ملتا جب تک وہ مدینے کی گلیوں میں نہیں آتے، آنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، کب موقع ملے کب محبوب کی گلی میں جاؤں اور محبوب کا دیدار کروں۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، اے لوگوں تم جانتے ہو جبریل آج میری بارگاہ میں 25 مرتبہ آئے، صبح نماز فجر سے لے کر ظہر تک 25 مرتبہ آئے۔ کیوں آئے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں بار بار جاؤ، میرے محبوب کی دل جوئی کرو، میرے محبوب کی عزت افزائی کرو۔ جبریل نے عرض کی مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج میرے محبوب کبیدہ خاطر ہو گئے، میرے محبوب آج غمزدہ ہو گئے، اور میرے محبوب اگر غمزدہ ہوتے ہیں تو جبرائیل میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم بار بار میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب کی دل جوئی کرو، تاکہ میرے محبوب جو ہے ان کو دل جوئی ہوئے اور وہ بار پھر مدینے کے بازار میں جا کر، مدینے کی گلیوں میں جا کر میرے دین کی تبلیغ کر سکے۔ اے جبریل ہم نے تمہیں اسی دن کے لیے پیدا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در کا ہے دربا جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و نبی ہے۔ تو جبریل امین آئے ہیں مسجد نبوی شریف کے صحن میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جبریل امین نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ رب العزت آپ کو سلام فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل نے کہا آقا میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا کیسی مبارکباد؟ کہا مبارکباد اس لیے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں ایک ننھے سے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ایک ننھا سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جبریل امین کے مبارکباد دینے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئی، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت امام حسن کی ولادت ہو چکی تھی۔ جبریل امین بھی وہاں موجود تھے۔ جبریل امین دروازے پر رک گئے، جبریل امین دروازے پر ٹھہر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اندر کیوں نہیں آتے؟ جبریل امین نے کہا آقا اندر آنے کی اجازت تو لے لے پہلے آپ کی شہزادی فاطمہ جب تک اجازت نہ دے گی میں اس وقت تک اندر نہیں آؤں گا۔ جبریل امین نے اجازت لی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مرحمت فرمائی، تب جا کر جبریل امین گھر کے اندر آئے، اور استاذ زمن پھر فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، لہذا حضرت جبریل امین اندر گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھانے کے بعد پھر ان کے پیشانی مبارک کو چوما، سیدھے کان میں اذان دی، الٹے کان میں اقامت فرمائی، اور پھر گھٹی عطا فرمائی۔ گھٹی کیسی؟ ہمارے یہاں گھٹی نہ کوئی کسی کے یہاں گھٹی کوئی بزرگ دیتے ہیں، کسی کے یہاں بچے پیدا ہو تو گھٹی کوئی عالم دین دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں امام حسنین کریمین کی قسمت پر، ان کے نصیبے پر کہ امام حسنین کریمین کی ولادت ہوتی ہے تو گھٹی اللہ کے رسول علیہ السلام دیتے ہیں۔ اور کیسی گھٹی دیتے ہیں؟ اپنی زبان مبارک کو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، امام حسن مجتبیٰ کے منہ میں ڈال دیا، منہ میں ڈالا۔ امام حسن نے نانا جان کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا، اور پھر مولا علی سے فرمایا علی تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا علی نے عرض کیا آقا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حرب کا معنی ہوتا ہے بہادر۔ عرب کے لوگ پہلے اپنے بچوں کے نام ایسے رکھتے تھے کہ نام کا اثر ان کی شخصیت پر پڑے، نام کا اثر ان کی زندگی پر پڑے۔
نام ایک بڑی والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے بچوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ آج ہم نام رکھتے ہیں، کسی کا نام ببلو رکھ دیا، کسی کا نام ٹلو رکھ دیا، کسی کا نام پنکی رکھ دیا، کسی کا نام جو ہے ہم نے اس طریقے سے رکھا جیسے انگریز اپنے کتوں کے نام رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، نام کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ آپ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک موسم ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، ورنہ بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم کل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ کا نام جب حضرت مولا علی نے حرب رکھا تو اتنے میں پھر جبریل امین آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شبر رکھیے۔ شبر ایک یونانی لفظ ہے جس کا عربی میں معنی حسن ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز امام حسن کا نام حسن مجتبیٰ رکھا۔ پھر اس کے 7 مہینے 9 دن کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر جبریل امین آئے، عرض کرنے لگے آقا مبارک ہو کہ آپ کی شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک اور سے پھول سے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ بیٹا بڑا حسین و جمیل ہے، چاند کو اس کا حسن شرماتا ہے، لہٰذا آپ چلیں، آپ اپنی اپنی شہزادی کے گھر میں تشریف لے چلے اور اپنے بیٹے کی زیارت کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پوچھا مولا علی سے، علی تم نے ان کا نام کیا رکھا؟ مولا علی نے عرض کیا آقا آپ کے ہوتے ہوئے میری کہاں مجال کہ میں اس کا نام رکھوں، آقا آپ جو نام عنایت فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام انتظار فرمانے لگے۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آئے، عرض کیا آقا اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر شبیر رکھیے۔ شبیر جس کا معنی یونانی زبان کا لفظ، عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے حسین، یعنی آپ اپنے اس بیٹے کا نام حسین رکھیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام حسین رکھا۔ یہ دونوں شہزادوں کی ولادت اس شان سے ہوئی کہ آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوئے زمین پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، اور جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو مبارک ہو کہ آج آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے، آج لاکھوں فرشتے ہیں جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کس لیے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا آقا امام حسین کی ولادت پر آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے اور فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ اس شان سے نبی کے دونوں شہزادے دنیا میں تشریف لائے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے، ولادت امام حسین کے بعد تھوڑی دیر گزری، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے شہزادے اپنے بیٹے امام حسین کو گود میں لیے تشریف فرما ہے۔ کبھی امام حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی آپ کے حلقوم مبارک کو چومتے ہیں، کبھی امام حسین کی منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال کر انہیں گٹھی دیتے ہیں۔ لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد چشمان نبوت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو کے قطرات ظاہر ہوئے، چشمان مبارک سے آنسو کے قطرے بہنے لگے، اور اس قدر اللہ کے رسول علیہ السلام رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے طے ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو خوشی کا دن ہے کہ آج آپ کی بیٹی شہزادی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں چاند سے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ خوشی کا دن تو ہے، لیکن جبریل امین نے آ کر
ابھی ابھی مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جس نواسے کو آپ گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں، جس نواسے کی پیشانی آپ چوم رہے ہیں، جس نواسے کے گال پر آپ بوسہ دے رہے ہیں، ان قریب آپ کی امت آپ کے اس پھول جیسے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کرے گی۔ یہ گلا جسے آقا آپ چوم رہے ہیں، اس گلے پر کل آپ کی امت تلوار چلائے گی، اور یہ سر ان کے تن مبارک سے جدا ہو کر کربلا کی بے آب و گیا سرزمین پر جو ہے تڑپ رہا ہوگا۔ اس جسم نازنین پر آپ کی امت کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ لہٰذا اس طریقے سے خبر دی گئی، کائنات میں صرف ایک امام حسین کی ولادت ہے کہ ان کی ولادت کے وقت، امام حسین کی ولادت کے وقت ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ حضرات، چونکہ موسم اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ گفتگو آگے بڑھائی جائے، پانی زور و شور سے شروع ہے، تو ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ بھی بیان ہوا سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بیان کرنے میں اگر کوئی بھی شرعی لغزش ہوئی ہو تو رب ذوالجلال اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد